ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کو جانتا ہے کہ اگر کسی نے قتل کی حکمرانی کی ہے تو وہ عمر فاروق ہے۔ تاریخ کے اندر حافظ ابن جوزی نے یہ بات لکھی ہے، تاریخ عمر بن خطاب ان کی کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، حافظ ابن جوزی کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ جس وقت مسلمانوں کی آرمی حضرت عمر کے دور میں یہ مکہ مدینہ ان علاقوں سے، حجاز کے علاقے سے یہ نکل کے نہ سارا وہ جزیرہ عرب سے نکل کے آگے گئی ہے نا، وہ عراق میں داخل ہو گئی، عراق فتح کر لیا۔ اس کے بعد یہ دائیں طرف ایران کی طرف جانے لگی۔ ایرانی بادشاہ جو تھا بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ عرب کے بدو جو ہیں یہ علاقے فتح کرتے جا رہے ہیں، پتا تو کرو کیا ہے مسئلہ کیا ہے۔ اس نے کئی جاسوس بھیجے مدینہ شریف کے اندر، جا کے پتہ کر کے آؤ کہ ان کے پاس اسلحہ کون سا ہے، وہ خاص اسلحہ ہے، وہ خاص کر کیا لڑتے کیسے ہیں، یہ کیسے علاقے فتح کرتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک عربیوں کے روپ میں ایک مدینے کے اندر ایک ایرانی مجوسی جو تھا نا، مجوسی کا مطلب ہوتا ہے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں اور دو خداؤں کو مانتے ہیں، اسے مجوسی کہتے ہیں۔ یہ ایک مجوسی جو تھا نا یہ مکہ کے اندر مدینہ کے اندر داخل ہوا اور دیکھنے لگا کہ مدینہ میں عام ہی لوگ ہیں، سادہ سے لوگ ہیں، پیڑوں کی طرح پرانے لوگ ہیں۔ یہاں کہنے لگا کسی آدمی کو، ایک بندے کو بلایا، کہنے لگا میری بات سنو، عربی بولتا تھا عربیوں کی طرح، کہنے لگا این مالککم، تمہارا بادشاہ کدھر ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھا، اس نے کہا لیس لنا مالک، ہمارا بادشاہ کوئی نہیں ہوتا، ہمارا بادشاہ ایک کائنات کا رب اللہ ہے بس۔ یہ ایک بدو عام بدو کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا پھر تمہارا حکمران کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہمارا حکمران جو ہوتا ہے یہ خلیفہ ہوتا ہے اللہ کا زمین کے اوپر، اللہ کے حکمران، اللہ کے حکموں کو نافذ کرنے کا پابند ہوتا ہے اور نوکروں کی طرح وہ کام کرتا ہے اللہ۔ اس نے کہا یہ عمر کون ہے پھر؟ میں کہا عمر جو ہے یہی ہمارا خلیفہ ہے۔ میں کہا کہاں ہے، اس کا محل بتاؤ کدھر ہے؟ وہ کہنے لگے لیس لہ قصر، اس کا کوئی محل نہیں ہے، مسلمانوں کے خلیفہ کا کوئی محل نہیں ہوتا۔ میں کہا یار کیا بات ہے، بادشاہ بھی نہیں، محل بھی نہیں، تو وہ کہاں رہتا ہے؟ انہوں نے کہا رہنے کی کیا بات ہے، میں ادھر سے آ رہا تھا تو رستے میں آ رہا تھا، ایک جگہ نا تھکا ٹوٹا عمر فاروق ایک کھجور کے درخت کے تھوڑے سے سائے کے نیچے زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور اپنے سر کے نیچے اپنے بازو رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں اس عمر کی بات کر رہا ہوں جس کی آرمی جو ہے یہ عراق فتح کر گئی ہے اور ایران کے بادشاہ جو ہے کسرا بادشاہ کے ساتھ لڑنے میں تیار ہے جس کی۔ انہوں نے کہا وہی عمر ہے، اور عمر کون ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر ذمہ داری لگائی ہے مسلمانوں کے حاکم کے اوپر کہ اللہ کا نظام نافذ کرے بس، اور اس کی بات خاص کیا ہوتی ہے۔ خیر اس نے کہا ادھر ہی ہے۔ یہ بندہ جو کر کے ایرانی جو تھا نا یہ چلتے چلتے وہاں دیکھا تو دور ایک بندہ لیٹا ہوا تھا اور کھجور کی تھوڑی سی، آپ نے دیکھا اس کے اوپر جا کے چھتری ہوتی ہے چھوٹی ساری، اس کی تھوڑی سی چھاؤں تھی۔ حضرت عمر فاروق لیٹے ہوئے تھے اپنے سر کے اوپر اپنی بازو کا سرانہ بنا کے، اور پسینہ آیا ہوا تھا، اس پسینے کی وجہ سے نیچے ریت جو ہوتی نا یہ بھی کتنی ہو، لیٹے ہوئے تھے تھکے۔ رات کو بھی لوگوں گشت کر کے ساری رات کے لوگ کیا کرتے ہیں، کیا ان کے مسائل ہیں، سارا دن بھی لوگوں کے مجاہدوں کے خطوط لکھ کے ان کے گھروں میں ڈاکیے کی طرح ان کے گھروں میں خط دینے جایا کرتے تھے مجاہدین کے خطوں کو، سارا دن کام، پھر عدالتیں لگانی، تھکے وہاں لیٹے ہوئے۔ اس نے ادھر دیکھا کوئی نہیں دیکھنے والا، اس کے پاس خنجر تھا، اس نے اپنا خنجر نکال کے اس نے کہا کہ اگر یہی عمر ہے تو میں اس کا نعوذ باللہ کام تمام کر ستا ہے، اشارہ کاٹ دیتا ہوں۔ یہ اس نے سوچا اور اس نے اپنا خنجر جو تھا نا یہ نکال کے نا ابھی نکالا ایسا اور قدم اٹھانے لگا، اے اللہ زمین و آسمان کا مالک اور خالق ہے ذرے ذرے کا۔ اللہ نے شاید زمین کو حکم دے دیا تھا، زمین نے اس کے دونوں پاؤں پکڑے، پاؤں نہیں اٹھا سکا۔ بڑی اس نے کوشش کی کہ کیا بات ہے، پیروں کو کیا ہو گیا، چمڑ گئے زمین کے ساتھ۔ کہنے لگا نہیں کوئی اور بات ہے،
اس بندے کے ساتھ کائنات کا مالک اس کے پیچھے ہے، اس بندے کے ساتھ لگ کر اس نے خنجر واپس رکھا اور نہ اس نے اپنا ارادہ بدل کے اپنا پاؤں اٹھایا تو پاؤں اٹھ گیا۔ یہ آگے ہوتا ہوتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی سوئے ہوئے تھے، یہ قریب گیا تو اس نے یہ بات کی، آسنت یا عمر، عمر لگتا ہے تو نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، عدالت یا عمر، عمر لگتا ہے تو ہر ایک کے ساتھ انصاف اور عدل کرتا ہے، اسی وجہ سے تجھے پرواہ نہیں کہ بتا کے مجھے مار دے گا۔ یہ جو عدل ہے، عدل انصاف کی حکمرانی لگ فانی مرتا اے عمر، اسی وجہ سے کلہ ہی سویا ہوا، بغیر پروٹوکول کے، بغیر سپاہیوں کے، بغیر کمانڈروں کے، بغیر تلواروں کے سویا، کلہ ہی سویا ہوا ہے۔ عدل اور انصاف کی حکمرانی تو کرتا ہے عمر، مجھے سمجھ آ گئی ہے تیرا کوئی دشمن ہی نہیں ہے۔ یہ آگے قریب ہو گیا، حدیث کے الفاظ